جائے گا ینصرو، اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. اب سیگا کون سا ہے؟ یہ اونا کی ساؤنڈ. ہم نے کل اس کی خوب پہچان کی تھی کہ اونا کی ساؤنڈ جو ہے یہ جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے. پھر علامت مضارع آپ کو بتائے گی کہ تھرڈ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اونا آپ کو دو جگہ پہ ملے گا، تھرڈ پرسن میں اور سیکنڈ پرسن میں. تھرڈ پرسن کے لیے یا علامت ہے اور سیکنڈ پرسن کے لیے تا علامت ہے. تو یہ آپ کا غائب یعنی تھرڈ پرسن کے سیکھے ہیں. ینصرونا، ان کی مدد کی جاتی ہے یا ان کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ سیگا اگر آپ کا بنتا ہے مجہول کا ینصرونا، اس میں آپ کا نائب الفاعل کہاں ہے؟ ضمیر کی صورت میں موجود ہے. ماشاءاللہ، دیکھیے بالکل وہی چیز ہے. فاعل یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا. اسی طرح نائب الفاعل بھی یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا. ان دو جگہ پر آپ نے دیکھا کہ آپ کا نائب الفاعل ظاہر تھا، شفاعت اور عدل. اور ہم نے اس کو نائب الفاعل اس لیے کہا، فعل سے ہمیں پتہ چلا کہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے پیچھے، اس لیے ہم نے اسے نائب الفاعل کہا. اب یہاں بھی ہمارا فعل یہ ڈائی مجہول کی ڈائی ہے، اس کے اندر ہم کی ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اب میں چاہتا ہوں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا، تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی فاعل کو یا نائب الفاعل کو باہر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. تو جو ضمیر چھپی ہے اس کو باہر کر دیں. ہم ینصرون، وہ مدد دیے جائیں گے، اور لا ہم ینصرون، وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. لا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. کلیئر؟ اب وہی الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے دوبارہ، وہ ذرا سے چینجز آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی اس میں آپ کو نظر آئے گی، وہ دیکھ لیں کیا ہے. ولا يقبل منها عدل، وہاں شفاعت تھا، یہاں پر عدل پہلے آ گیا. یعنی اس سے کوئی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا، بدلے میں کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعت. دیکھیں یہ تنفعها، اگر میں آپ سے کہوں کہ اسے ذرا کھول دیں، سپلٹ کر دیں اس کو، تو یہ آپ کو پاس آئے گا تنفع پلس ہا. تو کل جو ہم نے پریکٹس کی تھی تنفع، مختلف الفاظ رکھے تھے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس گردان میں فٹ کرنے کی کوشش کریں کون سا لفظ کہاں پر فٹ ہو رہا ہے. تو یہ تنفع آپ کے حال میں کہاں پر فٹ ہوتا ہے؟ یعنی واحد مذکر حاضر میں بھی فٹ ہو سکتا ہے اور واحد مؤنث غائب میں بھی فٹ ہو سکتا ہے. یہ دو جگہ پر آ سکتا ہے. یعنی اس کا جو پہلا والا صیغہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ینفع. اب دیکھیں ینفع، تنفع، تنفع، انفع، ننفع. ینفعانی، تنفعانی، 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 ینفعونا، ینفعنا، تنفعونا، تنفعنا، تنفعینا. ماضی اس کا نفع، ڈائی نمبر 1، نفع ینفع، نفع دینا، سادہ ترین اس کا معنی ہے. اچھا، اب یہاں پر استعمال ہوا ہے تنفع. وہ اگر مؤنث کے ساتھ ترجمہ کریں، وہ نفع دیتی ہے یا وہ نفع دے گی؟ اب ہم دے گی ترجمہ کریں گے کیونکہ ذکر مستقبل کا ہے. وہ نفع دے گی، وہ نفع دے گی ہاں اس مؤنث کو. ٹھیک ہے. اب یہ ہا کی ضمیر جب منہا میں نفس کی طرف جا رہی ہے تو یہاں بھی یہ نفس کی طرف ہی ضمیر لوٹی ہے، کیونکہ ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہر ضمیر کسی نہ کسی طرف لوٹتی ہے.
کیونکہ ضمیر پروناؤن ہم استعمال ہی کسی ناؤن کے لیے کرتے ہیں نا, تو ظاہر بات ہے وہ کسی نہ کسی ناؤن کی طرف ہی جائے گی. اچھا, اب وہ نفع دے گی, یعنی اگر آپ تنفعها خالی لکھا ہوا ہو جملہ تو اس کے دو ترجمے ممکن ہے. تو نفع دے گا اس مؤنث کو یا وہ نفع دے گی اس مؤنث کو, دونوں ترجمے ممکن ہے علیحدہ سے اگر لکھا ہو. لیکن جب آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے فاعل کی صورت میں وہ ظاہر ہو گئی ہے, وہ شفاعتن ہے. ٹھیک, کوئی سفارش اس کو نفع نہیں دے گی. اب یہاں پر شفاعتن فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے؟ فاعل ہے. کیسے پتہ چلا؟ فعل سے آپ کو پتہ چلا. تنفعو, تنفعو, ڈائی یہ والی نہیں ہے, ان میں سے ڈائی ہے ایک, اور کون سی ڈائی ہے؟ پہلی والی ڈائی, یعنی وہ ینفعو بنایا تھا نا ہم نے, ینفعو تنفعو, تو یہ آپ کا فعل معروف ہے. یہاں پر شفاعتن فاعل ہے, فعل فاعل اور مفعول, اور اس کو پھر نیگیٹو جملہ بنا دیا, ولا تنفعها شفاعتن ولا هم ينصرون, اور اسی ترکیب وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں, اور انہیں مدد نہیں دی جائے گی. ٹھیک, تو اب دیکھیں حالت رفع میں اسم آپ کے سامنے یہ بھی آیا, حالت رفع میں یہ بھی آیا, حالت رفع میں یہ بھی ہے, حالت رفع میں یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور جملہ فعلیہ میں حالت رفع میں یا فاعل ہوگا یا نائب الفاعل ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا, فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا آپ کو فعل سے. ڈائی آپ کو فعل کی بتائے گی کہ یہ فعل معروف ہے یا مجہول ہے, اور پھر اس کے اعتبار سے وہ جو آپ کا اسم استعمال ہو رہا ہے وہ فاعل ہے یا نائب الفاعل. کلیئر ہوگی؟ دیکھیں حالانکہ کہنے میں بالکل وہی الفاظ ہیں. شفاعتن یہاں پر بھی حالت رفع میں استعمال ہوئی ہے, شفاعتن یہاں بھی حالت رفع میں استعمال ہوئی ہے. یہاں پر شفاعتن نائب الفاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے کیونکہ فعل مجہول ہے, اور یہاں پر شفاعتن فاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ فعل معروف. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری چیزیں الحمدللہ. مجہول جو میں نے کل آپ کو ہلکا سا اس کا ریفرنس دیا تھا, ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں سارا. اب صرف میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے صرف آپ کو ریفرنسز دینے ہیں, پچھلی باتیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی بار بار. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہم ڈیلی جو بھی پڑھ رہے ہیں, نیکسٹ اگلا سبق بھی پڑھ رہے ہیں, اس میں پچھلی باتیں اکثر جو ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں. یہ بار بار دہرا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک اسٹیج پر پہنچ جائیں گے. یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ ان آیات سے بالکل آپ کو محسوس ہوگا کہ قطعی نفی سفارش کی, لیکن سفارش ہوگی قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے. ٹھیک, قرآن مجید کے وہ الفاظ بالکل ذہن میں رہنے چاہیے کہ من ذا الذی یشفع, یشفع, اب وہاں دیکھیں یشفع, شفاء یشفع, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی. دو شرائط کے ساتھ, جس کو اللہ حکم دے گا, جس کو اجازت دے گا, اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کی جائے گی. ٹھیک, قرآن سے بھی ہے اور احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے. پھر مضارع کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے تقریباً ٹاپکس جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے. اب میں آتا ہوں اس طرف, ایک حرف اور یہ پورا کمبینیشن. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن میں کچھ باتیں پرانی لانی پڑیں گی. آپ غور کر کے ذرا مجھے بتائیے کہ ہم نے جو ماضی کی 3 ڈائز پڑھی ہیں, فعلہ, فاعلہ اور فاعلہ, اس میں جو فعلہ ماضی کی ڈائی تھی, مضارع کی 3 ڈائز کو بھی سامنے رکھیں, یفعلو, یفعلو اور یفعلو. مجھے آپ نے بتانا ہے کہ فعلہ جب ماضی استعمال ہوا تھا تو اس کا مضارع
تینوں ڈائز سے استعمال ہوا تھا نا, فعلا یفعلو کے وزن پر بھی استعمال ہوا تھا. اور ایک ایک ایگزامپل آپ نے دینی ہے مجھے, کمبینیشنز پہ ہم آ رہے ہیں. فعلا یفعلو, بہت ساری ایگزامپلز ہیں, آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, فتح یفتح. ٹھیک ہو گیا؟ فتح یفتح, ٹھیک ہو گیا؟ ایک ایگزامپل میں نے دی, بے شمار ایگزامپلس ہیں, بہت سارے کمبینیشنز ہیں, اس میں ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. فعلا مضارع یفعلو کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. بہت ساری ایگزامپلز ہیں, ایک ایگزامپل اس میں سے رکھ سکتے ہیں. ضربا یضرب, فعلا یفعلو, وہی وزن ہے نا. ٹھیک, اچھا فعلا یفعلو کمبینیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. بہت ساری ایگزامپلز ہیں, اس میں سے ایک ایگزامپل رکھ لیتے ہیں, ناصرہ ینصرو, کیونکہ ورب ہم نے بہت کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ماضی کی 3 ڈائز ہم نے پڑھی, مضارع کی 3 ڈائز پڑھی. اس میں جو فعلا کی ماضی کی ڈائی تھی اس کا مضارع تینوں ڈائز کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. یہ تینوں کمبینیشنز ممکن ہے.